فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مفہوم قرآن اس طرح ہے، فرمایا کہ جو کچھ بھی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم فرما دیں، تمہیں کہہ دیں، اسے فی الفور لے لو، مان لو، اور جس چیز سے منع کر دیں فی الفور رک جاؤ۔ اسلام کے اندر یہ دو ہی چیزیں یاد رکھیں، ایک ہیں وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا ہے یہ کرو، وہ لازم ہے، ایک وہ ہیں جن سے منع کیا گیا وہ حرام ہے، ان پر رکنا لازم و ضروری ہے، جن کا حکم ہے ان پر عمل کرنا فرض عین ہے، لازم و ضروری ہے۔ درمیان میں ایک چیز آتی ہے کہ کچھ ایسے معاملات سامنے آ جاتے ہیں کہ شریعت نے نہ انہیں حرام کہا ہے نہ فرض کہا ہے، نہ حکم ہے نہ منع ہے۔ پھر وہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا اسلام کے کسی اصول سے وہ عمل دخل ٹکرا تو نہیں رہا، اگر نہیں ٹکرا رہا اور معاشرے کے اندر وہ اچھا سمجھا جاتا ہے تو اچھا ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے۔ اگر وہ اسلام کے کسی اصول سے ٹکرا رہا ہے، معاشرے میں اچھا نہیں محسوس کیا جاتا، ایک طبیعت پہ اکتاہٹ اور ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، پھر وہ اسلام کے خلاف ہے، وہ مکروہ ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ قبل از اسلام جو چیزیں پائی جاتی تھیں نا، ہمارے ہاں آج کل وہ بھی کچھ پائی جاتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کی طبیعت تھی، کچھ رواج تھی، وہ ہمارے ہاں اس دور میں پائی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ماہ سفر کا مہینہ ہے، گزر رہا ہے، ماہ سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ ماہ سفر المظفر، مظفر کا معنی ہوتا ہے کہ کامیاب، ٹھیک ہے نا، بہترین، بابرکت، تو اس حوالے سے تو بابرکت مہینہ ہی ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ سوچے رکھی ہے اس ماہ مقدس کے اندر، نہ شادیاں کرنی ہیں، نہ کوئی بڑا خوشی کا اظہار کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، کوئی غمی کا اظہار کرنا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف سوچیں ہیں۔ یہ بالکل اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ مفہوم روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک بیماری کسی کو لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور کو لگ جائے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وضاحت الگ اور روایات کے اندر آتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بیماری کسی کی وجہ سے کسی کو نہیں لگتی، تو پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اونٹ ہوتے ہیں ان کو خارش لگ جاتی ہے، پھر ان اونٹوں کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے؟ بیماری تو متعدی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ ایک اونٹ کی وجہ سے تو دوسرے اونٹ کو بیماری لگی تھی، جو پہلا اونٹ تھا جسے بیماری لگی تھی اس کو کس اونٹ کی وجہ سے لگی تھی بیماری؟ اللہ کی طرف سے لگی تھی۔ تو فرمایا اسی طرح اگر کسی کو لگ رہی نا کسی اونٹ کی وجہ سے بیماری، دراصل وہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی بھی اللہ کے نہ چاہنے سے کچھ ہو جائے ایسا ناممکن ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جو متعدی ہو، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جو کسی کی وجہ سے لگ جائے، اللہ کے کرنے سے یہ ممکنہ صورت ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو لگ جائے۔ آگے فرمایا کہ پھر وہ عرب معاشرے کے اندر زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جب سفر کے لیے کہیں جانے لگتی تو وہ پرندہ پکڑ کے پرندے کو چھوڑتے، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو کامیاب، بائیں طرف اڑا ناکام۔ وہ سفر بھی نہیں کرتے تھے، کوئی بڑا معاملہ کرنے لگے اسے چھوڑ دیتے، وہ کہتے اب یہ معاملہ اور یہ سفر ہمارے لیے منحوس ہوگا۔ یہ لوگوں کے اندر ایک سوچ تھی، زمانہ جاہلیت میں یہ لوگوں کی طبیعت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کر دیا، اور پھر فرمایا کہ ساتھ ہی فرمایا کہ ماہ سفر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں بخاری کے۔ کوئی مصیبت نہیں، کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، کوئی دور، کوئی وقت، کوئی لمحہ، کوئی انسان کسی کے لیے بالکل نحوست کا باعث نہیں بنتا۔ یہ غلط تصورات ہیں، غلط سوچ ہے، شیطانی فکر ہے کہ کسی کی وجہ سے ہمارے ہاں پائے جاتا ہے معاشرے کے اندر، چل رہے ہیں نا کہ آگے سامنے سیاہ رنگ کی بلی گزر گئی تو معاملات خراب ہو گئے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، آگے جس معاملے کے لیے جا رہے ہیں فتح نہیں ہوگی، اب نقصان ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے۔ یہ اسلام ان چیزوں سے روکنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس ماہ مقدس میں شادی والے معاملے میں بالکل لوگ گھبراتے نہیں، اس اپنا محرم میں سفر میں شادی نہیں کرنی،
ہاں یہ معاملہ تھا اپنا کہ قبل از اسلام، اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں وہ لوگ جو حرمت والے مہینے ہیں نا، ذی قعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے ہیں، ان کا احترام وہ کرتے تھے۔ اسلام میں بھی ان کا خاص احترام ہے، وہ ان کا احترام کرتے۔ ان مہینوں کے اندر وہ ڈاکہ زنی، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، تصادم ٹکراؤ، عزت کو پامال، لوٹ مار یہ نہیں کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب معاشرے میں ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہیں کیا جاتا تھا، احترام کرتے تھے۔ جو ہی یہ مقدس مہینے گزرتے، محرم ختم ہوتا، سفر میں وہ لوگ لوٹ مار کرنا شروع کر دیتے، ٹھیک ہے نا، ہر لحاظ سے فتنہ فساد، عزتیں پامال، یعنی اس ماہ محرم سفر کا مہینہ شروع ہوتا، بس لوٹ مار شروع ان کی۔ اور پھر ان لوگوں کی سوچ میں یہ آ گیا تھا کہ سفر کا مہینہ خطرناک مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر گھر لوٹے جاتے ہیں زیادہ تر، اس مہینے کے اندر عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اس مہینے کے اندر قافلوں کو لوٹا جاتا ہے، اس مہینے کے اندر قتل و غارت ہوتی ہے۔ تو عرب معاشرے کے اندر قبل از اسلام یہ ایک تصور تھا، یہ ایک سوچ تھی کہ سفر کا مہینہ تو ایک منحوس مہینہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس بنا پر ان لوگوں نے اس مقدس مہینے کو، یہ مقدس مہینہ یاد رکھیں، اس کے اندر شادیاں کریں، اس ماہ مقدس کے اندر جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، کسی قسم کا کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ یہ غلط تصور ہے زمانہ جاہلیت کے، اپنا جو غیر مسلم مشرک لوگ تھے نا، ان کی یہ سوچ تھی، اور ان لوگوں نے اس مہینے کے اندر خاص لوٹ مار کرنی ہوتی ہے۔ ہم کہیں کہ ان کی اس بات کو دیکھ کر کریں تو پھر تو غلط ہے۔ ہم تو 12 مہینے لوٹ مار ہماری چلتی ہے، 12 مہینے ہماری کرپشن چلتی ہے، 12 مہینے ہمارا ظلم و ستم چلتا ہے، تو پھر علیاذ باللہ اب پھر 12 مہینے منحوس ہے ہمارے لیے، استغفر اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ ان 3 مقدس مہینے جو پیچھے گزرے ہیں نا، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ حرمت والے مہینے تھے، ان کا احترام کرتے ہوئے وہ لوٹ مار، لین دین کے حوالے سے غلط معاملات، اپنا فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، ان سے وہ باز رہتے۔ اور جو ہی یہ محرم کا مہینہ ختم ہوتا، ان کی لوٹ مار شروع، ہر لحاظ سے جتنا حد تک ہو سکتا وہ گھروں کو لوٹتے، عزتوں کو لوٹتے، کرپشن کرتے، قتل و غارت کرتے، فتنہ فساد کرتے، تصادم ٹکراؤ ہوتا، سب کچھ یہ جاری ساری ہو جاتا۔ پھر ان لوگوں کی سوچ میں آ گیا کہ ماہ سفر منحوس مہینہ ہے۔ اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ ان لوگوں کے اس قتل و غارت اس مقدس مہینے کے اندر جو شروع ہو جاتا، ان کی وجہ سے ہم اسے منحوس سمجھیں، تو ہم تو کسی مہینے کا احترام نہیں کرتے، ہم تو 12 مہینے میں ہی ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کیا کرپشن کرنے والا بندہ، یہ جو حرمت والے 3 مہینے لگاتار آ رہے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، ان کے اندر آدمی کرپشن چھوڑ دیتا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے والا ان مقدس مہینوں کی حرمت کو محفوظ کرتے ہوئے پانی ملانا دودھ میں چھوڑ دیتا ہے؟ کیا یہ ہمارا جو ایک طبقہ ہے پولیس کا، ان کا جو انداز ہوتا ہے غریب طبقے کے ساتھ، اور یعنی لین دین کر کے یہ معاملہ وہ چھوڑ دیتے ہیں کیا اس چیز کو؟ سود کھانے والا آدمی، سود کا کاروبار ان مقدس مہینوں کا احترام کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے کیا؟ شرابی آدمی، مسلمان کہلانے والا، کیا ان مقدس مہینوں کی حرمت کو پامالی سے بچانے کے لیے کیا وہ شراب چھوڑ دیتا ہے؟ ہم تو 12 مہینوں کی پامالی کرتے ہیں، پھر تو ہم 12 مہینوں کو استغفر اللہ منحوس سمجھیں؟ تو لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس مقدس مہینہ، یہ سفر کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر خاص بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس طرح کے معاملات، تو ایسا بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ غلط سوچیں ہیں، غلط تصورات ہیں، ان معاملات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام ان چیزوں سے روکنے کے لیے آیا تھا، اسلام ان چیزوں سے منع کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر آج بھی ہماری سوچ میں یہ ہے کہ نہیں اس مقدس مہینے میں، سفر میں ہم نے شادی نہیں کرنی، اس مہینے کے اندر ہم نے کوئی خاص معاملہ نہیں کرنا، تو یہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے کا رواج تھا، اسلام سے پہلے کا تصور تھا، اسلام نے ان چیزوں سے بالکل منع کیا ہے۔ اگر یہ چلتا رہا تو پھر ہمارے ہاں اسلام مکمل دماغ میں راسخ نہیں ہوا، ہماری طبیعت کے اندر وہ زمانہ جاہلیت کی رسومات پائی جا رہی ہیں اور اکثر پائی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے ہم نے لڑنا ہے، ان چیزوں سے ہم نے معاملات کو دور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں انہیں سمجھیں، پھر یہ بلکہ کچھ اپنا
یہ پچھلا مہینہ گزرا ہے نا، ذی الحج کا مہینہ، اس میں ایک مسئلہ چھڑا تھا، ذاتی طور پر میرے ساتھ کوئی بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو 10 دن ہیں ان کے اندر شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا خیر ہوئی، کیوں نہیں کرنی، اللہ خیر کرے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا احترام ہے، ادب ہے، اس لیے شادی نہیں کرنی۔ اچھا، میں نے کہا شادی اتنا بڑی بے ادبی کا نام ہے؟ شادی اتنا بڑی بے ادبی چیز ہے کہ اس 10 دنوں کے اندر احترام ادب کرتے ہوئے شادی نہیں کرنی؟ یہ ایک عقل کی کمزوری ہے، ایک بے وقوفانہ انداز ہے۔ بھئی ان کا ادب کرنا ہے، لہٰذا بے ادبی ہے ان 10 دنوں کی، یہ محترم دن ہیں تو ان کے ادب کرتے ہوئے شادی نہیں کرنی۔ عجب بات ہے یار، بھئی شادی بے ادبی ہے، سنت رسول ہے، اور وہ ایک عین عبادت ہے شادی کرنا، نکاح کرنا تو عین عبادت تھی۔ ہاں وہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم نے شادی کے اندر جو تماشے شروع کر دیے ہیں نا، جو یعنی حرام عمل شروع کر دیے، عجیب طرح کے فنکشن شروع کر دیے، وہ ہمارا ذاتی فعل ہے فی نفسی۔ شادی تو کوئی غلط نہیں ہے نا، شادی تو ایک عبادت ہے۔ تو لہٰذا کسی مہینے کے اندر کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہو۔ ہم ہر مہینے محرم کے اندر بھی ہم شادی کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ ایک طبیعت میں اکتاہٹ ہوتی ہے، کوئی 10 محرم تک کوئی سے پہلے کوئی شادی کرے، یہ ایک طبیعت بھی نہیں مانتی۔ ایمان اس کی اجازت شرعاً حرام نہیں ہے، ایمان اس کی ویسے اجازت ہی نہیں دیتا، انسان کی طبیعت مانتی نہیں ہے۔ آل رسول کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا، اور ہم اس وقت ویسے انسان نڈھال ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، ایک دکھی ہوتا ہے، اس وقت خوشی کا اظہار کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، ایک طبیعت ہی نہیں مانتی، وہ ایک الگ بات ہے۔ باقی کوئی کہے کہ شرعی طور پہ حرام ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس ماہ سفر کے اندر یہ جو تصورات پائے جا رہے ہیں، یہ جو خیالات پائے جا رہے ہیں، بالکل غلط ہیں۔ جو لوگ اس یعنی ماہ سفر کے معاملے میں جو یہ معاملات اور جو باتیں چھڑی ہوئی ہیں، ان لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے کہ بالکل غلط ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف شروع ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مرض بڑھی تھی اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے اندر مرض بڑھی تھی نا، ربیع الاول کے اندر وفات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر کیا کرو گے؟ سوگ مناؤ گے کیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر سنا گیا کہ اس ماہ سفر کے آخری بدھ کو یا اس طرح کا کوئی سنا ہے، خاص طور پہ کوئی باہر نکلتے، کوئی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پھر تندرستی اور صحت ملی تھی۔ کس نے کہا یہ؟ اس ماہ سفر کے آخری دنوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیفات تھی وہ بڑھ گئی تھی، اور شریعت نے کب کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسمانی تکلیفات کے بڑھنے کی وجہ سے ہم شرعی طور پہ معاملات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اپنے جسمانی امراض کو، تکلیفات کو دیکھ کر ہم اپنے معاملات الٹ پلٹ کریں؟ کس نے کہا یہ؟ کیا صحابہ کرام نے یہ کیا تھا؟ بعد میں تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، بعد میں جتنا بھی امت کے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، کسی نے یہ آرڈر کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ غلط ہے، یہ ذاتی سوچ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ کسی بھی مہینے کو، کسی کی دن کو منحوس کہنا، یہ زمانہ جاہلیت کے دور کی باتیں، اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے ان معاملے سے دور رہنا، جس طرح ہمارا عام سلسلہ چل رہا تھا نا زندگی کا، اسی طرح ہم نے چلانا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے بلی نے راستہ کاٹ لیا، کچھ بھی ہونے والا۔ ہاں روایت کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری ذات کے لیے جو گمان کرتا ہے نا، میں اپنے بندے کے لیے وہی کر دیتا ہوں۔ جاگ رہا تھا ایک آدمی، سامنے سے بلی گزر گئی، اس نے کہا او ہو یہ کیا ہو گیا، اب تو معاملات خراب ہو گئے۔ اب اس نے یہ سوچ ذہن میں بٹھا دی کہ اب نقصان ہونا ہی ہونا ہے، اس کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی ذات کو اپنے لیے تصور کیا تھا، اس کا نقصان ہو گیا۔ تو جو سوچو گے اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو مہربان سمجھو، وہ مہربان ہے۔ اللہ کو کریم سمجھو، شفیق سمجھو، اس کو جتنا اس کی مہربانیوں کی طرف نظر کرو گے، اس قدر اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ غلط سوچیں، یہ غلط فکر، یہ غلط انداز، یہ غلط معاملات، ان کو چھوڑ دیں۔ اللہ کی ہر مہینہ، ہر دور، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ اللہ کا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو منحوس ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی گھڑی ایسا نہیں ہے جس کے اندر خاص کوئی مصیبتیں نازل ہوں، خاص کوئی بلائیں نازل ہوں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ شریعت نے ان چیزوں سے، اس طرح کی تفکرات سے، اس طرح کی سوچ سے، اس طرح کے معاملات سے انسان کو، مسلمان کو روکا ہے۔ اگر نہ روکے تو پھر وہ اسلام ہمارے اندر مکمل راسخ نہیں ہوا۔ اب بھی یہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے ہمارے یہاں جو کہیں گے نہیں یار، شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں،
بھئی جب سے میں پیدا ہوا یا آپ پیدا ہوئے تب سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے کیا؟ یا میں اور آپ پورا اسلام جان چکے ہیں کیا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لو جی اتنا عرصہ ہو گیا پہلی مرتبہ یہ بات سن رہے ہیں، یہ نئی بات آ گئی ہے۔ بھئی تو نئی بات جسے کہہ رہا ہے یہ بتا کہ پورا ذخیرہ حدیث تیرے علم میں ہے، تجھے کتابوں کے چند ایک سیاستہ کے نام بھی نہیں آتے ہوں گے ان بندوں کو جو کہیں گے لو جی نئی بات آ گئی ہے۔ بھئی اسلام مکمل تیرے ذہن میں راسخ تھا، ٹوٹل حدیث مبارکہ، مکمل قرآن کا ترجمہ، تفسیر، تجھے یاد تھی کہ نئی بات تیرے سامنے آ گئی۔ اب تیرے سامنے تو ہر حدیث نئی ہے، تجھے تو پتہ نہیں ہے، تجھے تو کتب سیاہ کا نام نہیں آتا اور تو اس بات کو نہ ہے۔ بھئی تیرے سامنے آج آ رہی ہے یہ 1400 سال پہلے کی بات، تو نے آج پہلی مرتبہ سنی ہے، یہ نئی نہیں 1400 سال پہلے کی بات ہے، یہ اسلام کی بات ہے۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ جی لو جی نیا مسئلہ شروع ہو گیا۔ بھئی نیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، کروڑ ہاں لاکھوں سے زیادہ حدیث مبارک ہیں جو آج تک ہمارے کانوں سے گزری بھی نہیں ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے شریفی مسائل ہیں جو ہمارے کانوں سے گزرے بھی نہیں ہیں۔ اگر وہ پہلی مرتبہ گزر رہا ہے اسے نیا نہ سمجھی، وہ 1400 سال پہلے کا ہے، ہم نئے ہیں، آج ہم آئے ہیں۔ وہ مسئلہ جو ہے، وہ تحقیق جو ہے آج ہمارے کانوں سے گزر رہی ہے، پہلے ہم نے سنی نہیں ہے۔ ہاں وہ یہ بات کرے کہ جو مکمل کتب حدیث کو جانتا ہے، پوری روایتیں اسے زبانی یاد ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مستدرک حاکم، فلاں جتنا بھی کتابیں ساری رٹی ہیں اس نے، ٹوٹل حدیثیں اسے یاد ہیں۔ وہ کہے لو جی ہمیں ساری حدیثیں یاد ہیں، مکمل زبانی قرآن کا ترجمہ، پوری تفسیریں میں نے پڑھی ہیں، یہ نیا مسئلہ لے کے ہے، وہ یہ بات کر سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ غلط بات کر رہا ہے، وہ مسئلے کو نیا نہ کہے، وہ مسئلہ 1400 سال پہلے کا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، آج اس کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں اسلام کا صحیح مزاج سمجھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سیدنا